وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ۔ اور جب ہم نے تمہیں آل فرعون سے نجات دی، وہ تمہیں بہت سخت تکلیف دیتے تھے، وہ تمہارے بیٹوں کو ذبح کر ڈالتے اور تمہاری عورتوں کو زندہ چھوڑ دیتے تھے، اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے بہت بڑی آزمائش تھی۔ اس میں اسرائیلی روایات بہت سی ہیں، لیکن ایک روایت کے مطابق فرعون نے ایک خواب دیکھا جس سے وہ ڈر گیا۔ وہ خواب یہ تھا کہ بیت المقدس سے ایک آگ نکل کر مصر میں پہنچی ہے اور قبطیوں کے گھروں میں تو داخل ہو گئی ہے، مگر بنی اسرائیل کے گھروں میں داخل نہیں ہوئی، یعنی اس نے فرعونیوں کو جلا دیا ہے۔ تو جب اس نے تعبیر پوچھی تو بتایا یہ گیا کہ فرعون کی حکومت کا زوال بنی اسرائیل کے ایک شخص کے ہاتھوں ہوگا۔ اب ہوا یہ کہ فرعون کو تو پڑ گئی کہ اب کیا ہوگا، لہٰذا اس نے لوگوں سے مشورہ کیا کہ اس کا بچاؤ کیسے ہو۔ تو اس نے کہا کہ بہتر یہ ہے کہ بنی اسرائیل کے بچوں کو قتل کروا دو۔ اس نے قتل کروانا شروع کر دیا۔ اب ہوا یہ کہ قبطی آ گئے کہ یہ تو ساری نسل ختم ہونے لگی ہے، تو ہمارے کام کون کرے گا، کیونکہ بنی اسرائیل تو ان کے خادم تھے، انہی سے ساری مشقتیں کرواتے، مزدوریاں کراتے، جو پیرامڈز بنے اور یہ ساری چیزیں، تو بڑے بڑے مشقت کے کام کر کے سخت اذیت میں مبتلا کرتے تھے۔ تو انہوں نے کہا اب پھر کیا کیا جائے، کہا اس طرح کرو کہ 1 سال ذبح کرو اور 1 سال چھوڑ دو۔ تو اسی لیے جس سال ہارون علیہ السلام پیدا ہوئے وہ زندہ چھوڑے جانے والے بچوں کا سال تھا، تو وہ بچ گئے، اور جب موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو وہ سال بچوں کو مارے جانے کا تھا۔ تو اب ہوا یہ کہ اللہ کی قدرت سے موسیٰ جو تھیں ان کا حمل کسی پہ ظاہر ہی نہیں ہوا، انہوں نے خاموشی سے بچے کو جنم دیا، اور اس سے پہلے کہ کسی کو پتہ کیونکہ گھر گھر کی تفتیش ہوتی تھی کہ کہیں کو بچہ تو نہیں پیدا ہو رہا تاکہ اس کو مروا دیا جائے۔ تو اب جو ہی یہ پیدا ہوئے تو اللہ تعالیٰ کا حکم آیا کہ ان کو باسکٹ میں ڈال کے دریا کے حوالے کرو، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ ٹیک کیئر کرے گا۔ تو بہرحال ہم نے تمہیں نجات دی آل فرعون سے، وہ تمہیں سخت عذاب دیتے تھے، یعنی تم سے جبری مشقتیں لیتے تھے۔ جبری مشقت ہوتی ہے نا کہ ریوارڈ کچھ نہ دینا لیکن کام خوب کروانا، بغیر معاوضے کے کام کرانا، اور مشکل ترین کام کروانا، اور بھوکا پیاسا رکھ کے کام کرانا، اور دھوپ اور گرمی میں کام کروانا۔ یعنی فرعونی اپنی تمدن اور شان و شوکت اور ترقی کے لیے ساری خدمت تم سے لیتے تھے، اور پھر اس کے بعد مزید مصیبت کیا آئی کہ تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتے تھے اور تمہاری عورتوں کو زندہ چھوڑ دیتے تھے، لڑکیوں کو کچھ نہیں کہتے تھے، لڑکے سارے مروا رہے تھے۔ وفی ذالکم بلاء، اور اس میں ایک آزمائش تھی، من ربکم عظیم، تمہارے رب کی طرف سے بہت بڑی۔ یعنی بظاہر تو یوں لگ رہا تھا جیسے فرعون یہ مصیبت ڈال رہا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ امتحان اللہ کی طرف سے تھا۔ بعض اوقات دنیا میں جو مصیبتیں آتی ہیں کسی انسان پر یا کسی قوم پر، تو وہ اللہ کی طرف سے ایک امتحان ہوتا ہے، ایک آزمائش ہوتی ہے، تاکہ یہ قوم جاگے، یہ انسان جاگے۔ ایک انسان میں بہت پوٹینشل ہوتا ہے لیکن وہ وقت ضائع کر رہا ہوتا ہے، وہ سستی کر رہا ہوتا ہے، وہ بیکار کاموں میں لگا ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اسے کسی ایسے حادثے سے دوچار کر دیتا ہے کہ اس کی آنکھیں کھل جاتی ہیں، اور کبھی وہ دین کی طرف پلٹ آتا ہے، کبھی وہ دنیا میں بھی بہت بڑے بڑے کام کرنا شروع کر دیتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک رحمت ہوتی ہے۔ اگرچہ بلا کا لفظ جو ہے عربی میں دونوں طرح سے استعمال ہوتا ہے، یعنی اچھے معنوں میں بھی اور برے میں بھی۔ وَنَبْلُوكُمْ بِالْخَيْرِ وَالشَّرِّ فِتْنَةً، تو یہاں پر ایک معنی یہی کیا گیا کہ تمہارے لیے یہ امتحان اللہ کی طرف سے تھا، اور دوسرا یہ کہ یہ ایک امتحان تو آیا لیکن اس کے ذریعے خیر بھی پھوٹی کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بچا کے تمہارے لیے آزادی کا انتظام کیا۔ تو وہ پیچھے فرمانے کہ تم پر انعامات کیے، اب یہ مسلسل انعامات کی تفصیل آ رہی ہے۔ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور جب ہم نے تمہارے لیے سمندر کو پھاڑ دیا پھر ہم نے تمہیں نجات دی اور آل فرعون کو ہم نے غرق کر دیا اور تم دیکھ رہے تھے۔ فرعون کو سمندر میں غرق کر دیا، یعنی ہوا یہ تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ اپنا عصا مارے سمندر پر، تو کہتے ہیں کہ اس سے 12 راستے نکل آئے، اور پھر بنی اسرائیل جو تھے، جو 12 قبیلوں میں تھے، اپنے اپنے راستے پر وہ سمندر پار کر گئے۔ لیکن فرعون جو کہتا تھا یہ ساری نہریں اور یہ دریا میرے ہیں، وہ اسی سمندر کی یا دریا کی لپیٹ میں آ گیا۔ اور یہاں پر آپ دیکھیں کہ یہ خاص معجزہ تھا
موسیٰ علیہ السلام کا، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے بڑا انعام تھا کہ کس طرح پانی کے اندر سے ان کے لیے راستہ بنا. وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ، آل فرعون کو، اور آل جو ہوتی ہے اس میں سب سے پہلے گھر والے ہوتے ہیں. یہ اصل میں اہل تھا لیکن پھر یہ اہل سے آل بنا، یعنی مراد اس سے گھر والے اور اتباع، فالوورز، یعنی جو بھی فرعون کے فالوورز تھے اس کی اپنی قوم، وہ سب مراد ہے. وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور تم دیکھ رہے تھے، تمہاری آنکھوں کے سامنے اللہ نے تمہارے دشمن کو غرق کر دیا جو تمہارے لیے بہت بڑی مصیبت بنا ہوا تھا. یہ بھی کسی پر اللہ کا بہت بڑا انعام ہوتا ہے کہ وہ انسان کمزور ہو، وہ بدلہ نہ لے سکتا ہو، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کی طرف سے بدلہ لے لے، اور یہاں یہی ہوا ہے. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ جس روز بنی اسرائیل کو نجات ملی تھی تو موسیٰ علیہ السلام بطور شکر اس دن کا روزہ رکھا کرتے تھے، یعنی شکرانے کا روزہ رکھتے تھے. اور یہ عاشورہ کا روزہ، 10 محرم کا روزہ جو ہے اس کی طرف اشارہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عاشورہ کے دن کے روزے کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ یہ گزرے ہوئے 1 سال کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے. اور یہ بھی ایک جگہ فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام زیادہ حقدار ہیں کہ ہم ان کی پیروی کریں، کیونکہ یہود مدینہ میں یہ روزہ رکھا کرتے تھے. وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، اور جب ہم نے موسیٰ سے 40 رات کا وعدہ لیا پھر تم نے اس کے بعد بچڑے کو معبود بنا لیا اور تم ظالم تھے. اس واقعے کا پس منظر یہ ہے کہ یہ اس وقت ہوا کہ جب فرعونیوں سے نجات پانے کے بعد بنو اسرائیل جزیرہ نمائے سینا میں پہنچے. وہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو تورات دینے کے لیے 40 راتوں کے لیے کوہ طور پر بلایا. موسیٰ علیہ السلام کے جانے کے بعد اول وہ 30 راتوں کے لیے گئے تھے، پھر 10 ایکسٹینڈ ہوئی تھی. تو جب وہ واپس نہیں آئے 30 دن کے بعد تو ان کی قوم کا جو ایک شخص تھا سامری، اس نے کہا کہ تم اپنے زیورات میرے پاس لاؤ، میں تمہیں الہ بنا کر دیتا ہوں. اور موسیٰ کا الہ تو بھول چکا ہے، نعوذ باللہ، اس لیے ہم اب اپنا ایک اور الہ بناتے. بنیادی طور پر چونکہ یہ فرعونیوں کے ساتھ رہتے تھے اور وہ ایک مشرک قوم تھی، گائے کی پوجا کرنے والی تھی، تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ بنی اسرائیل اپنی اسی پرانی ذہنیت میں مبتلا تھے. اللہ نے ان کو نجات دی تھی اس سب سے، لیکن آ کر یہاں موسیٰ علیہ السلام کے جانے کے چند دنوں بعد ہی بچڑا بنا کے اس کی پوجا شروع کر دی. ثم عفونا عنکم من بعد ذلک لعلکم تشکرون، پھر اس کے بعد ہم نے تمہیں معاف کر دیا تاکہ تم شکر ادا کرو، یعنی تمہارا یہ شرک بھی ہم نے معاف کر دیا کیونکہ انہوں نے توبہ کر لی تھی. اور توبہ سے بڑا گناہ بھی معاف ہو جاتا ہے. اور اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ شرک کا گناہ بھی معاف ہو جاتا ہے. اگر کسی نے اپنی پچھلی زندگی میں لا علمی میں کسی بھی طرح اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک بنایا، اس کے آگے سجدہ کیا یا اس سے دعا مانگی، یا جیسے بعض لوگ مردوں کو پکارتے ہیں اور ان کے سامنے اپنی حاجتیں رکھتے ہیں، تو یہ ساری چیزیں شرک میں آ جاتی ہیں. تو اگر کسی کو احساس ہو گیا، ریئلائز کر لیا کہ جو میں نے کیا وہ غلط تھا، اور اس کے بعد وہ توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ توبہ سے گناہ کو معاف کر دیتا ہے. قرآن مجید میں آتا ہے وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا، جو شخص کوئی برا کام کر بیٹھے یا خود پہ ظلم کر لے پھر اللہ سے بخشش طلب کرے تو وہ اللہ کو بہت بخشنے والا، خوب رحم کرنے والا پائے گا. یعنی اللہ تعالیٰ بے حد مہربان ہے. یہاں تک آتا ہے کہ اگر انسان کے گناہ زمین سے آسمان تک کو بھر دے، اس ساری فضا کو بھر دے، اور پھر انسان اللہ سے توبہ کرے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اتنی ہی بخشش کے ساتھ اس سے ملے گا. یعنی اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ رب کتنا رحمان اور رحیم ہے. یہی معنی ہے مہربان ہونے کا اور بار بار رحم فرمانے والے کا. یعنی آسمان کی بلندیوں تک بھی گناہ استغفار سے معاف ہو جاتے ہیں. اسی طرح ایک اور جگہ پر آتا ہے اور اے ابن آدم اگر تو زمین کے برابر گناہ لے کر میرے پاس آئے، اس حال میں مجھ سے ملے کہ میرے ساتھ شرک نہ کیا ہو، تو میں تجھے ان گناہوں کے بقدر بخش دوں گا. اس لیے ہمیں اپنی زندگی میں استغفار کو کثرت سے شامل کرنا چاہیے کہ اللہ میں ان گناہوں کی بھی معافی مانگتی ہوں جس کو میں جانتی ہوں، اور ان کی بھی معافی مانگتی ہوں جن کو میں نہیں جانتی.
کیونکہ آپ دیکھیے کہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے بعض اوقات جان بوجھ کے بعض اوقات انجانے میں کبھی ہم کسی کا دل دکھا دیتے ہیں، کسی کی برائی کر بیٹھتے ہیں، کسی کے ساتھ کوئی زیادتی کر جاتے ہیں. بے شمار چیزیں ہیں ایسی کہ جن کا ہم کبھی احساس بھی نہیں کرتے اور وہ ہم سے ہوتی چلی جاتی ہیں. تو اس لیے انسان کو اللہ کی طرف بار بار پلٹنا چاہیے. وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اور جب ہم نے موسیٰ کو کتاب اور فرقان عطا کی تاکہ تم ہدایت حاصل کرو. کتاب سے مراد کون سی کتاب ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کو کون سی کتاب دی گئی تھی؟ تورات. اور فرقان سے مراد معجزات لیے گئے ہیں یہاں خاص طور پر موسیٰ علیہ السلام کے کانٹیکسٹ میں، کیونکہ ان کو بہت سارے معجزات دیے گئے تھے. عصا، ید بیضا، اور اسی طرح پتھر پہ عصا مارنے سے چشموں کا پھوٹ نکلنا، یعنی ایک دفعہ پتھر پہ مارا تو پانی نکلا اور ایک دفعہ پانی پہ مارا تو وہ جگہ پتھر بن گئی. کالطود العظیم. تو یہ بے شمار معجزات تھے جو موسیٰ علیہ السلام کو عطا ہوئے تھے. یہ کیوں عطا کیے تھے؟ لعلکم تہتدون، تاکہ تم ہدایت پاؤ، تمہیں ہدایت حاصل ہو جائے. تو یہاں پر تورات کا ذکر جو آیا ہے، تو بہرحال تورات جو تھی اس کے بارے میں قرآن مجید میں آتا ہے انا انزلنا التوراۃ فیہا ھدی ونور، بے شک ہم نے تورات اتاری تھی جس میں ہدایت اور روشنی ہے. اور آسمانی کتب کے اتارے جانے کا مقصد یہاں بتایا جا رہا ہے لعلکم تہتدون، تاکہ تم ہدایت پاؤ. لیکن ہم صرف اس کی چینٹنگ شروع کر دیتے ہیں، یعنی اس کی خوبصورت ریڈنگ شروع کر دیتے ہیں اور اس کو بعض اوقات صرف وظیفوں میں استعمال کرتے ہیں، اس کو سمجھتے نہیں ہیں، اس سے راستہ نہیں دیکھتے، اس سے عمل کے طریقے نہیں سیکھتے. تو یاد رکھیے جو شخص بھی ہدایت کا طالب ہو کہ اللہ مجھے سیدھا راستہ دکھا، مجھے اپنی زندگی میں کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے، اسے آسمانی کتابوں سے ہدایت لینی چاہیے. لیکن عام طور پر ہم کیا کرتے ہیں، قصے، کہانیاں، بزرگوں کے حالات، زاہد و عابد لوگوں کے واقعات اور فلسفیوں کے بحث مباحثے اور اس طرح کی باقی چیزوں سے سوچتے ہیں کہ شاید ہمیں کوئی راہ مل جائے گی، حالانکہ اصل ہدایت اللہ کی طرف سے آتی. قل ان ھدی اللہ ھو الھدی، کہہ دیجئے بے شک اللہ کی ہدایت وہ دراصل ہدایت ہے، اصل سیدھا راستہ وہ ہے. اور پھر اس کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو راہ دکھائیں. قرآن مجید میں آتا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، کہ بے شک آپ سیدھے رستے کی طرف ہدایت دیتے ہیں، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو قرآن کے بعد سنت جو ہے وہ ہمارے لیے کیا ہے؟ ہدایت کا ذریعہ ہے. اور ان دو چیزوں کو مضبوطی سے پکڑنا ہدایت کی طرف لے جاتا ہے انسان کو. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِندَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. اور جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا، کون ہے قوم؟ بنی اسرائیل. اے میری قوم، یا قومی، کتنے پیار سے پکار رہے ہیں، اے میری قوم، اے میرے اپنوں. اور یہی ہر داعی کا کردار ہونا چاہیے کہ جن لوگوں کو وہ دعوت دیتا ہے، جو اس کے ساتھی ہوتے، ان کو وہ اپنا بنا کے رکھے، ان کو وہ اپنا سمجھے. کیونکہ جب تک آپ کسی کو ٹرسٹ نہیں دیتے، اپنا نہیں بناتے، اس وقت تک آپ کی بات اثر نہیں کرتی. ہم بعض اوقات یہ کہتے ہیں ہمارے بچے بات نہیں سنتے، کئی ماؤں کی شکایت ہے بچے بات نہیں سنتے. یاد رکھیے پہلے بچوں کو اپنا تو بنائیں، اور اپنا بنانے کے لیے کیا ضروری ہے؟ پیار ضروری ہے، توجہ ضروری ہے، ان کی خدمت ضروری ہے، ان کی کیئر کرنا ضروری ہے. یعنی وہ بخار میں تپ رہے ہیں اور آپ ان کا حال بھی نہ پوچھیں، اور ان کے اندر وہ پھر جلن اور کڑن آئے اور احساس تنہائی پیدا ہو جائے کہ میرا کوئی بھی نہیں ہے، مجھے کوئی نہیں پوچھتا. تو چاہے آپ کے 5 یا 10 بچے ہوں، ہر بچے کو الگ اٹینشن ملنی چاہیے، اور ہر بچے کو یہ کانفیڈینس ملنا چاہیے کہ یہ ماں میری اپنی ہے. اسی لیے بچوں کے درمیان فرق نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ جب ہم ایک کو زیادہ چاہنے لگتے ہیں اور باقیوں کو یہ محسوس ہونے لگتا ہے تو یہ چیز تربیت کے راستے میں خلل ڈال دیتی ہے. یا قوم، میرے بچے، میرے پیارے، میرے اپنے. تو جب اس کو یہ احساس ہو جائے گا پھر وہ بھی جی اماں کہے گا. لیکن جب وہ ڈسٹنس ہوتا ہے نا تو پھر وہ آپ کی بات نہیں سنتا. تو اس ڈسٹنس کو ختم کیجیے، اور اس کے لیے وقت چاہیے نا. ہم سب بہت مصروف لوگ ہیں، لیکن یہ بھی ہمارے کاموں میں سے ایک کام ہے، ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری ہے. اس کے لیے بھی ایسے ہی وقت نکالنا ہے جیسے نماز کے لیے نکالتے ہیں، اور اس کے لیے بھی ایسے ہی وقت نکالنا ہے جیسے ہم اپنے کھانے پینے کے لیے نکالتے ہیں.
جس طرح ہم اپنی وہ ضرورت پوری کرتے ہیں، اسی طرح یہ بھی ہماری ضرورت ہے کہ ان بچوں کو وقت دیں. اور پھر جب انہیں یہ تسلی ہو جائے گی کہ اس کے ساتھ میں شیئر کر سکتی، یہ مجھے صحیح بات کرے گی، یعنی میری ماں میرے لیے بہت ہمدرد ہے، تو پھر آپ دیکھیں کہ باقی عمل تیزی سے ہو جائے. اس میں گراؤنڈ ورک میں ٹائم لگتا ہے. اور پھر آپ دیکھیے کہ بدگمانیاں اور دشمنیاں بھی ختم ہو جاتی ہیں جب آپ دوسروں کو اپنا بنا لیتے ہیں. یہ بہت سی بدگمانیاں کس چیز کی پیداوار ہوتی؟ جب ٹرسٹ نہیں ہوتا. تو ٹیم ورک کے لیے ٹرسٹ بڑا ضروری ہوتا ہے، اور اس کو پیدا کرنا ہوتا ہے، اور اس کے لیے معاف کرنا ہوتا ہے، اس کے لیے صبر کرنا ہوتا ہے، اس کے لیے درگزر کرنا ہوتا ہے کہ کوئی بات نہیں، غلطی ہوگی، سب سے ہوتی ہیں، اور اس کو ایشو نہیں بنانا چاہیے، اور اس غلطی کو اتنا بڑا نہ کر دے کہ ساری محبتیں اس کے نیچے دب جائیں. تو اس لیے آگے بڑھتے چلے جائے. یا قومی، اے میری قوم، انکم ظلمتم انفسکم باتخاذکم العجل، بے شک تم نے بچڑے کو معبود بنا کر اپنی جانوں پہ ظلم کیا ہے. اب کیا کرو؟ فتوبوا الی بارئکم، تو اپنے رب، اپنے پیدا کرنے والے کے حضور توبہ کرو، وہ جس نے تمہیں پیدا کیا اس کی طرف پلٹو. فاقتلوا، اور اپنے مجرموں کو قتل کر ڈالو. ذالکم خیر لکم، یہ تمہارے حق میں زیادہ بہتر ہے. عند بارئکم، تمہارے پیدا کرنے والے کے نزدیک. یہاں بارئ کا لفظ آیا ہے، یعنی جس نے تمہیں زندگی دی، روح تمہارے اندر پھونکی، وہی تمہارا سب سے اپنا ہے، یہ بات تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے. فتاب علیکم، پھر وہ تم پر مہربان ہو گیا. انہ هو التواب الرحیم، بے شک وہ بہت توبہ قبول کرنے والا، بہت رحم فرمانے والا ہے. تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ گناہ کے بعد، اور گناہ بھی چھوٹا موٹا نہیں، یہاں شرک ہے جو کہ سب سے بڑا ظلم ہے، اس گناہ کے بعد، کیونکہ ظلم کا لفظ جو ہے نا قرآن مجید میں شرک کے معنوں میں بھی آتا ہے، تو اللہ کی طرف لوٹو. یعنی تم اب اس سے دور نہ ہو جانا. کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ انسانوں کے ساتھ تو، کہ جب کسی انسان کے حق میں ہم سے کوئی قصور ہو جاتا ہے تو ہم اس سے ڈر جاتے ہیں، ڈر کے ہم اس سے چھپ جاتے ہیں، چھپ کے ہم اس سے دور ہو جاتے ہیں، پھر ہم اس سے نظریں نہیں ملاتے، پھر اس سے کنی کتراتے ہیں، پھر اس سے تعلق ہی ختم کر کے رکھ دیتے ہیں. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ، اس کی جناب میں کوئی گناہ ہو جاتا ہے اور بڑے سے بڑا جیسے شرک، تو پھر انسان اس سے بھاگ کے تو کہیں جا نہیں سکتا. وَأَعُوذُ بِكَ مِنْكَ، میں تیری پناہ لیتا ہوں تجھی سے، یعنی تجھ سے ڈر کے تیری ہی طرف لوٹتا ہوں. اعوذ برضاک من سخطک، میں تیری پناہ لیتا ہوں تیرے غصے سے، یعنی تو مجھ سے ناراض بھی ہے لیکن آنا بھی تیرے ہی پاس ہے، تجھے چھوڑ کے کہیں نہیں جا سکتا. تو پھر رب بھی پناہ دیتا ہے نا، رب بھی پھر اپنا بنا لیتا ہے. تو اس لیے کبھی بھی مایوس نہ، امید رہے، ہمیشہ کوئی غلطی ہو چھوٹی یا بڑی، واپس پلٹتے رہیں. فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِنْدَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. اور اس توبہ میں ایک چیز یہ بھی شامل تھی کہ تم اپنے آپ کو قتل کرو. ایک معنی یہ لیا گیا کہ خودکشی، اور دوسرا یہ کہ ایک دوسرے کو، جنہوں نے شرک نہیں کیا وہ ان کو ختم کر دیں جنہوں نے شرک کیا، کیونکہ بعض گناہوں کا کچھ کفارہ بھی دینا ہوتا ہے. یہ بات تمہارے حق میں زیادہ بہتر ہے تمہارے رب کے نزدیک، پھر وہ تم پر مہربان ہوا، بے شک وہ بہت توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے. وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنتُمْ تَنظُرُونَ. اور جب تم نے کہا کہ اے موسیٰ، جب تک ہم اللہ کو سامنے نہ دیکھ لیں ہرگز تم پر یقین نہ کریں گے، پھر پکڑ لیا تم کو بجلی نے اور تم دیکھ رہے تھے. یہ واقعہ یوں ہے کہ موسیٰ علیہ السلام 70 آدمیوں کو کوہ طور پر تورات لینے کے لیے ساتھ لے گئے. جب موسیٰ علیہ السلام واپس آنے لگے تو بنی اسرائیل نے کہا کہ جب تک ہم اللہ کو اپنے سامنے نہ دیکھ لیں ہم تیری بات پہ یقین کرنے والے نہیں. تو بطور سزا ان پہ بجلی گری اور وہ بے ہوش ہو گئے یا مر گئے. فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ، صاعقہ سے دونوں معنی لیے جاتے ہیں. وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ، یہ تمہارے سامنے ہی ہوا. اب ہوا یہ کہ جب وہ مر گئے تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یا رب، تو چاہتا تو انہیں اس سے پہلے ہی ہلاک کر دیتا، اور مجھے بھی. کیا تو ہمیں اس وجہ سے ہلاک کرتا ہے جو ہم میں سے چند بے وقوفوں نے کیا؟ نہیں، یہ مگر تیری آزمائش ہے. اس کی تفصیل سورۃ الاعراف میں ملتی ہے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پھر ان کو دوبارہ زندہ کیا. ثم بعثناکم من بعد موتکم لعلکم تشکرون، پھر ہم نے تمہاری موت کے بعد تمہیں اٹھا دیا تاکہ تم شکر ادا کرو. اب یہاں پر آپ دیکھیے کہ موسیٰ علیہ السلام
کے ساتھ جب اللہ تعالیٰ ہم کلام ہوئے تھے، کہاں ہوئے تھے؟ کوہ طور پر. اور اس کے علاوہ بھی جب آپ مدین سے مصر کی طرف آ رہے تھے تو راستے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو نبوت عطا کی تھی اور ان سے کلام کیا تھا. تو موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا تھا؟ رب ارینی، اے میرے رب میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں. تو کیا اللہ تعالیٰ ناراض ہوئے تھے؟ نہیں. اچھا وہی مطالبہ یہاں ہے کہ ہم اللہ کو دیکھنا چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ان پہ بجلی گرا دی اور ان کو مار دیا. کیا وجہ ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کا مطالبہ شوق کی وجہ سے تھا، محبت کی وجہ سے کہ یا اللہ تجھے دیکھنا چاہتا ہوں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو کہا کہ نہیں تم مجھے دیکھ نہیں سکتے، پہاڑ کی طرف دیکھو، اگر یہ اپنی جگہ رہا تو مجھے دیکھ لو گے، کہ تم اس کو برداشت نہیں کر سکتے، تمہارے بس کی بات نہیں. لیکن ناراضگی کا اظہار نہیں کیا. یہاں تو ایک چیلنج کر دیا انہوں نے، جب تک ہم نہیں دیکھیں گے خود اپنی آنکھوں سے ہم نہیں مانیں گے. تو بعض اوقات کام ایک ہی ہوتا ہے، نیت کے فرق سے، ایٹیٹیوڈ کے فرق سے اس کا انجام اور نتیجہ اور بدلہ مختلف ہوتا ہے. تو اس لیے ہمیشہ ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہم کر کیا رہے ہیں. بعض اوقات بچے ہوتے ہیں نا ایک دوسرے کا مقابلہ کر رہے ہوتے ہیں، اس نے یہ کیا آپ نے اس کو یہ دے دیا، میں نے کیا مجھے نہیں ملا. ماں کو پتا ہوتا ہے کہ کس نے کوئی کام کس لیے کیا اور کتنی دفعہ کہنے کے بعد کیا. ثم بعثناکم من بعد موتکم لعلکم تشکرون، پھر ہم نے تمہاری موت کے بعد تمہیں اٹھا دیا تاکہ تم شکر ادا کرو. تو جس پر اللہ کوئی انعام کرے، جسے کوئی نعمت دے، اس پر شکر کرنا واجب ہے، لازم ہے. اور شکر میں دل سے اقرار کہ اللہ نے دیا ہے مجھے، زبان سے اعتراف، بول کے بھی کہے، اور پھر نعمت کو اللہ کی مرضی کے مطابق استعمال کرے. پھر یہ کہ اس پر یہ نہ کہے یہ مجھے میرے ہنر علم کی وجہ سے ملی ہے، کہ جیسے قارون نے کہا تھا انما اوتیت علی علم، یہ مجھے تو میرے علم کی وجہ سے ملی. اور اسی طرح فخر نہیں ہونا چاہیے. زبان سے اگر ذکر کر رہا ہے نعمت کا تو شکر کے طور پہ کرے، نہ کہ فخر اور تکبر کے ساتھ بوسٹنگ نہ کرے. اور پھر یہ کہ اس نعمت کو اللہ کی اطاعت میں لگائے، اس سے اچھے کام لے، نہ کہ اسے لوگوں کو تکلیف دینے کے لیے استعمال کرے. وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ. اور ہم نے تم پر بادلوں کا سایہ کیا اور تم پر من و سلوہ اتارا، کھاؤ پاکیزہ چیزوں میں سے جو ہم نے تمہیں عطا فرمائی. اور انہوں نے ہم پر ظلم نہیں کیا بلکہ وہ اپنی جانوں پر خود ظلم کر رہے تھے. یہاں ایک اور نعمت کا ذکر ہے اب، کہ جب وہ مصر سے نکل کر سمندر پار کر کے صحرا میں آئے تو اس وقت ان کے پاس نہ کوئی گھر تھے، نہ کوئی ٹھکانہ تھا، نہ کوئی رہنے کی جگہ، نہ کوئی کھانے کا انتظام. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر چیز کا انتظام کر دیا، کیونکہ ایک دو نہیں ہزاروں میں تھے. یہ بادلوں کا سایہ کر دیا دن کے وقت تاکہ دھوپ میں نہ جل مرے، کیونکہ درخت تو نہیں تھے صحرا میں. پھر کھانے کے لیے من اور سلوہ، بغیر کسی محنت، بغیر کچھ پیسہ خرچ کیے، بغیر کسی کوشش کے، بنا بنایا، پکا پکایا. کلوا من طیبات ما رزقناکم، کھاؤ جو ہم نے تمہیں پاکیزہ چیزیں عطا کی ہیں. لیکن انہوں نے کیا کیا؟ اس کا شکر ادا نہیں کیا. لیکن انہوں نے ہم پر ظلم نہیں کیا، وہ اپنی جانوں پر خود ہی ظلم کر رہے تھے. تو یہاں پر جن نعمتوں کا ذکر ہے اس میں سایہ اور من اور سلوہ. من کہتے ہیں کہ میٹھا تھا، اور سلوہ جو ہے وہ پرندے تھے، وہ بنے ہوئے ہوتے تھے. لیکن انہوں نے کہا کہ ہم تو روز یہی کیسے کھاتے رہے. بعض کے نزدیک من جو تھا وہ شہد یا میٹھا پانی تھا، اور بعض کہتے ہیں کہ من جو ہے وہ کھمبی کی ایک قسم تھی، مشروم. بہرحال جو بھی تھا، بنی اسرائیل کو پر وقت ٹائملی لنچ پرووائڈ کر دیا جاتا تھا، بغیر کچھ پے کیے، وقت کے وقت وہ ان تک آ جاتا تھا. اب ہوا یہ کہ ان کا وطن اصل میں صحرا نہیں تھا، وطن کہاں تھا؟ فلسطین تھا. جب یہ سارے چھوڑ کر یوسف علیہ السلام کے زمانے میں مصر چلے گئے اور وہیں آباد ہو گئے تو پیچھے سے اور قوموں نے اس پہ قبضہ کر لیا. اب ان سے موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ چلو اپنے وطن چلتے ہیں، اور جو لوگ وہاں پر ہیں ان کو وہاں سے ہٹاتے ہیں اور اپنی جگہ پر واپس جاتے ہیں. انہوں نے کہا اذهب انت وربک فقاتلا انا هاہنا قاعدون، آپ جائیے، آپ کا رب جائیے، جا کے ان کو نکالیے، ہم تو نہیں جا سکتے، ہم تو یہ بیٹھے ہیں. پھر اس پر اللہ تعالیٰ ناراض ہوا اور پھر ان کو 40 سال تک اس صحرا میں چھوڑ دیا گیا کہ یہ وانڈرنگ کرتے رہے
اور 40 سال تک ابھی اپنے ملک میں داخل نہیں ہو سکیں گے. پھر ہوا یہ کہ موسیٰ علیہ السلام اس دوران فوت ہو گئے. پوری نسل جو تھی وہ دوبارہ نئی پیدا ہو گئی. یعنی وہ جنہوں نے یہ ساری باتیں نافرمانی کی، جو فرعونیوں کے ساتھ رہ کے بگڑ چکے تھے اور جن کے پاس پوری طرح ہدایت نہیں تھی اور کوئی ان کی زندگی میں مقصد نہیں تھا، یہ ساری کی ساری نسل ایک جو تھی وائپ آؤٹ ہوئی اور نئے بچے پیدا ہوئے اور وہ جوان ہوئے. ان کو ساتھ لے کر پھر یوشع علیہ السلام جو خضر علیہ السلام سے ملاقات کے لیے حضرت موسیٰ کے ساتھ گئے تھے، ان کے خادم تھے، ان کے شاگرد تھے، وہ آپ کے بعد نبی بنائے گئے تھے. تو پھر انہوں نے قیادت کی اور علاقہ فتح کیا. وہ تو فتح ہو گیا. اب ان سے کہا گیا کہ شکر کرو تمہیں اپنا گھر ملا ہے، سجدہ کرتے ہوئے داخل ہو. تو انہوں نے کیا کیا؟ اب اس کی کہانی ہے. وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ. اور جب ہم نے کہا کہ اس بستی میں داخل ہو جاؤ اور اس میں جہاں سے چاہو خوب کھاؤ، اور تم دروازے میں سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونا، اور حطتن اے اللہ ہمیں بخش دے یہ کہنا، تو ہم تمہاری خطائیں معاف کر دیں گے اور احسان کرنے والوں کو عنقریب ہم زیادہ دیں گے، محسنین کو نیکی کرنے والوں کو زیادہ عطا کریں گے. تو اب کیا ہوا؟ انہوں نے حطتن کہنے کی بجائے فبدل الذین ظلموا قولا غیر الذی قیل لهم فانزلنا علی الذین ظلموا رجزا من السماء بما كانوا یفسقون. تو جن لوگوں نے ظلم کیا انہوں نے اس بات کو جس کا انہیں حکم دیا گیا تھا بدل کر کچھ اور کر دیا. وہ کیا کر دیا؟ حنطۃ، ہمیں گندم چاہیے. بس ہم نے ان لوگوں پر جنہوں نے ظلم کیا تھا آسمان سے عذاب نازل کیا کیونکہ وہ نافرمانی کرتے تھے. اللہ یہ بہتر جانتا ہے کہ قوم ساری جو ہے نسل در نسل اللہ کی نافرمانیاں کرتی آئی ہے. یعنی ایک چیز ختم نہیں ہوتی تھی تو ایک اور شروع کر دیتے تھے. اسی لیے آپ دیکھیں کہ خطاب ہے مدینہ میں رہنے والوں کو، یعنی بنو اسرائیل کو، لیکن کہا تم نے یہ کیا، تم نے وہ کیا. انہوں نے تو نہیں کیا تھا جو اس وقت کے لوگ تھے. کنہوں نے کیا تھا؟ وہ تو ان کے آباء و اجداد ہزاروں سال پہلے کر گئے تھے، لیکن یہ ان کے ان گناہوں پر شرمندہ نہیں تھے، فخر کرتے تھے. تو جب آپ کسی کے گناہ پر اس کو شے دیتے ہیں، وہ شعور نہیں رکھتے نا. جب آپ کسی کی غلطی کو غلطی ہی نہیں کہتے تو پھر آپ بھی اس کے ساتھی شمار ہوتے ہیں. اسی لیے ہمیں کہا گیا تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان. تو انہوں نے سجدہ کرنے کی بجائے اپنی پشت پر گھسٹ گھسٹ کے داخل ہو، اکڑ اکڑ کے، جھک کر داخل ہونے کی بجائے اکڑ کے داخل ہوئے. اور حطتن گناہ بخش دے کہنے کی بجائے حنطتن مذاق اڑایا. یہ ان کے علماء کا چونکہ حال تھا کہ اللہ کے کلام میں تبدیلی کر دیتے تھے، تو یہی پھر ان کے عوام کے اندر بھی آئی کہ انہوں نے بھی اس لفظ کو بگاڑ دیا. اب ان کے اوپر کیا عذاب آیا تھا؟ کہا جاتا ہے کہ طاعون پھیل گیا تھا ان کے اندر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طاعون اللہ کی بھیجی ہوئی آفت یا عذاب ہے جو بنی اسرائیل پر بھیجا گیا یا ان لوگوں پر جو تم سے پہلے تھے. بس جب تم سنو کہ کسی زمین میں طاعون پھیل گیا ہے تو اس میں مت جاؤ، اور اگر وہ ایسی سرزمین میں واقع ہو جائے جس میں تم لوگ موجود ہو تو وہاں سے بھاگ کر نکلو مت، کیونکہ وہ جرم ساتھ جائیں گے اور پھر اور بھی لپیٹ میں آئیں گے.